خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم اپنے ایمبیسڈر لاؤنج کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. اس دفعہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. نارملی ہم انٹرنیشنل پولیٹکس یا ڈومیسٹک پولیٹکس یا اس سے متعلقہ باتیں کرتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایشو لیا جائے اور وہ ہے اکانومی، اور خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ ریکویسٹ کیا، اینڈ وی آر ویری ہیپی دیٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیل سلمان ہیں. آئی ول ایکسپلین بٹ آف ہز qualifications so that people understand the person we have invited holds the distinguished KSBL and IPRI Chair of Economic Security of the Islamabad Policy Research Institute, IPRI, in Pakistan, and as a leading international economist, he specializes in monetary resilience, microeconomics, behavioral economics, transnational trade dynamics, strategy-driven policy formulation, and the multifaceted challenges of climate change. His high-impact research has been widely recognized and adopted, influencing strategic planning and policy making across various sectors and organizations in Pakistan. Beyond his academic prowess, Dr. Salman is a master trainer, having imparted his expertise to bureaucrats, law enforcement agencies, military personnel, diplomats, and other key stakeholders, furthering the cause of informed economic decision making and resilience. Welcome to the program, Dr. Sahab. Thank you very much, sir. Along with me are my colleagues, Ambassador Imran Yawar and Ambassador Amjad Sher. پروگرام شروع کرنے سے پہلے چونکہ میرے کولیگز بھی کویشچنس کریں گے، جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، میں کچھ آپ سے بیسک وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سنس اٹس انڈیپینڈنس، ہم ہمیشہ سے جو بھی ہم اسکول میں پڑھے بڑے ہوئے صاحب، کبھی ہمیں ایسا نہیں خبر ملی کہ جی بالکل ہم اچھے ٹرینڈ کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے ہیں. کچھ عرصے کے لیے ہمیں اچھی نیوز ملتی ہیں اینڈ دین سڈنلی سم تھنگ. تو میرا آپ سے بیسک سوال ہے کہ پاکستان 1947 کے بعد ٹھیک رستے پہ چلا یا شروع ہی سے رستہ تھوڑا سا ہمارا خراب تھا؟ واٹ وینٹ رانگ؟ اینڈ باقی تو تفصیل ہمارے کولیگس بھی سوال کریں گے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ہیو این اوور آل پکچر فرام یو. سر دیکھیے، whenever we are understanding economy، ہم اس کو بڑے ایک لینئر پیٹرن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اٹس ناٹ لینئر، اٹس ویری کمپلیکس. ہم اکانومی کو، پالیٹکس کو، سوشل ایشوز کو فریگمنٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے اگر اکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور ہم اس کو آئسولیشن میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک دیٹ از دا بگر پرابلم کہ جی ہم چیزوں کو ہولسٹکلی نہیں دیکھتے. میں اس کو دو فیزز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. اگر آپ پاکستان کو فرام 47 سے اگر 70s تک دیکھیں اور پھر 70s آنورڈ اگر ہم دیکھیں، اینڈ ان ریلیشن ٹو ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی اگر آپ 47 to 70s رکھیں تو آپ دیکھیں کہ چیزیں اتنی بری نہیں تھیں. اینڈ جتنی بھی آپ کی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ دیکھیں گے اٹ از بیفور 70s. اینڈ آئی کال اٹ کہ جی ہمیں ڈیولپمنٹ ڈیویڈنڈس مل رہے تھے. لیکن آفٹر 70s اگر آپ دیکھیں تھنگس اسٹارٹیڈ گیٹنگ رانگ، اور وہاں پہ ہماری ریلائنس فرام دا ڈیولپمنٹ وی مووڈ ٹو اسٹریٹیجک ڈیویڈنڈس. اور جب اسٹریٹیجک ڈیویڈنڈس آبویسلی آپ ہمیشہ نہیں ان کو لے کے آ سکتے، دیر از سرٹن ٹائم، دیر آر سرٹن اپرچونیٹیز. ہاں پاکستان نے ان اپرچونیٹیز کو یوز کیا، وی گاٹ منی. آپ 80s میں دیکھ لیں انفلکس آتا ہے، اس کے بعد پھر 2000 میں یہ 9/11 کے بعد وی ہیڈ انفلکس آف منی. لیکن اگر آپ 2022 2023 کو دیکھیں پاکستان ہیز بن شارٹ اینڈ ڈرائی. اور ایون ان دا کیپٹل انہوں نے کہا جو اپنے اسٹریٹجک رپورٹ میں کہ جی وی ڈو ناٹ کیئر آف پاکستان ناؤ، اٹ ڈز ناٹ ہیو دیٹ اسٹریٹجک ویلیو. اور ایک دم الارم بیلز
رنگ ہوتی ہیں کہ جی اب چیزیں خراب ہو گئی ہیں. آئدر وی آر گوئنگ ٹو گو فار جو ہمارا ڈیفیسٹ اتنا بڑھ جانا ہے, ہم جناب کمپلیٹلی برن آؤٹ ہو گئے, اینڈ دین وی اسٹارٹڈ کالنگ دا اکنامک گروز کہ جی ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. سو آئی تھنک اٹ از مور آف دا نیگلیجنس, اور جو میں ایک پوائنٹ کہتا ہوں, دیر از اے ٹاکسک گورننس ان آور کنٹری which has led to where we stand as of today. Thank you. Imran, may I request you? Thanks, Tanveer. Sir, you're most welcome to the Ambassador's Lounge. Sir, we are really honored to have you with us. In continuation what Tanveer was saying, IMF نے کہا اپنی ایک رپورٹ میں کہ پاکستان's economic challenges are complex and multifaceted. And the risks are exceptionally high. What do they mean by this? Now, جو اس کی پروجیکشن ہے فار دا ایئر 2024, جو ہماری جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہے, دیٹ از اراؤنڈ 1.7-1.6% گروتھ ریٹ ہے, وچ از ناٹ اے ویری گڈ اکنامک گروتھ ریٹ. اور جب وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از فیسنگ ریئلی ڈائر اکنامک ایشوز, I think it is true in that aspect. اگر آپ ہمارا فائنانس کا ماڈل دیکھیں, میں کہتا ہوں پاکستان کا جو پبلک فائنانس کا ماڈل ہے وہ ایک قسم کا فلاڈ ماڈل ہے. اور فلاڈ ماڈل اس سینس میں ہے کہ آپ کی ایک سائڈ ایکسپینڈیچرز کی ہے اور ایک سائڈ آپ کی ریونیوز کی ہے. اینڈ تھرو آؤٹ دا ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فائنینشیل ایکویژن رہی ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ کے اندر رہی ہے. اب ڈیفیسٹ میں کیوں رہتی ہے؟ بیکاز آپ کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں اور آپ کے ریونیوز بہت کم ہیں. ایک بڑی میں نے سمپلیفائڈ ایکویژن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان کا ریونیو 1 روپی ہے تو ہمارے ایکسپینڈیچرز 2.75 ہیں, اور اس 2.75 میں دو ایسے آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں کہ اگر آپ کے پاس انکم ہو یا نہ ہو آپ کو وہ ایکسپینڈیچرز لازم ملزوم کرنے ہیں, اور وہ اس کی اماؤنٹ آتی ہے 1.25 اس 2.75 میں سے. اور 1.25 میں سے ایک ہے آپ کے انٹرسٹ پیمنٹ, جو کہ آپ نے اس کے اور آپ دیکھیں گے ہمارا اس بجٹ میں 70% جو آپ کی پیمنٹ جو آپ کا بجٹ کا ریونیو آپ کا جاری ہے انٹرسٹ پیمنٹس میں جاری, اور دوسری ہیں آپ کی پینشنس. دیز آر ٹو کرونک وہ ایکسپینڈیچرز جو کہ آپ کے پاس ریونیو ہو یا نہ ہو. تو آپ دیکھیں اگر 1 روپی آپ کا ریونیو ہے اور 1.25 کا آپ کا ایکسپینڈیچر کانسٹنٹ ہے, لائک یو کینٹ سپریس اٹ, یو کینٹ ڈکریز اٹ, اور یہ آپ کا جانا ہی جانا ہے, تو ہم پھر بنیادی طور پہ ہم کک آف ہی ایک ڈیفیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ جو ڈیفیسٹ آ گیا کہ آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا زیادہ ہے اور آپ کا ریونیو کتنا کم ہے, اب آپ کو آ جاتی ہے ضرورت آئی ایم ایف کی. اب آئی ایم ایف آپ کے پاس جب آتا ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے بھی I need to see that whether you can pay me back these amounts, اور مجھے اب تھوڑی سی کوئی assurances تو دو. اور پہلی وہ assurance کرتا ہے جی اپنے ٹیکسز آپ زیادہ کریں, پرائیویٹائزیشن آپ کریں, اپنے جی ایس ٹی کو بڑھائیں, اس کے بعد آپ اپنے اندر فسکل ڈسپلن پیدا کریں, اور جب وہ کنڈیشنالٹیز آپ پہ ڈالتا ہے آپ کو قبول کرنی پڑتی ہیں. Now what an alternative کہ جب وہ کہتے ہیں جی اکنامک پرابلمز, آئی تھنک ہم نے خود میس کریٹ کی ہے. اٹ از اے ویری سمپلیفائڈ, اور ایوری پاکستانی انڈرسٹینڈس کہ جب اس کو پتہ ہے کہ میری انکم اگر 10,000 ہے تو میں خرچہ بھی تقریباً 10,000 کا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر زیادہ جاؤں گا تو مجھے ادھار لینا پڑے گا. سو دس از دا سیم پرابلم کہ پاکستان اسٹارٹ ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ میرے ایکسپینڈیچرز اتنے زیادہ اس وقت ہو چکے ہیں وچ آئی ایم انیبل ٹو کرٹیل, اور میرا ریونیو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ ایک میں صرف آپ کو ریشیو بتاتا ہوں, اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیں کہ جی ڈی پی میں سے کتنا حساب ٹیکس ہے, دیٹ از جسٹ 10.2%. اور یہ میں آج کی نہیں بات کر رہا, 2022 سے لے کے پچھلے 10 سال میں چلے جائیں تب بھی آپ کا 10% تھی, یعنی آپ کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ آپ کی انکریز نہیں ہوئی. دوسری ہوتی ہے کہ جی اچھا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو ملک میں آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. اب انویسٹمنٹ کا جو ہمارے یہاں پہ ریشیو دیٹ از جسٹ 13%, 13% بہت کم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو پاکستان کے اندر بھی ہیں وہ بھی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. تو جب آپ کے حالات ایسے ہوں کہ جناب آپ کا ٹیکس بھی اس طریقے سے ریونیو نہیں دے رہا, نمبر 2 کہ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں دے آلسو ڈونٹ فیل کہ جی ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بڑی سیف ہیں, وہ بھی نہیں انویسٹ کر رہے, تو آپ مجھے بتائیں ہاؤ دا ریونیو ماڈل از گوئنگ ٹو ورک اپون. لاسٹلی اس میں ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ نے اپنے رول کو بھی تھوڑا سا کچھ زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اوور کیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے لیتی ہے کہ جی میں سب کام میں ہی کروں گا. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر, اس کے اندر آپ کو 27 NOCs کی ضرورت ہے. اب وہ جو آپ فرکشن یہ جو ہے, اب ایک بزنس مین ہے وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ کیا یہ NOCs کتنے ٹائم میں لے گا, کس طرح لے گا, تب تک تو بزنس اپرچونیٹی آپ کی ختم ہو چکی ہوگی. سو وہ جو ایک اسٹیٹ کا رول ہے اس کو تھوڑا سا اپنا لمٹ کرنا چاہیے, اور جتنا زیادہ آپ کا گورنمنٹ فٹ پرنٹ زیادہ ہوگا, آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ شائع ہوئے ہوتا جائے گا. صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں, جو گورنمنٹ ہے, ان کو پتہ ہے ساری باتیں کہ ڈو دے نو دیز تھنگس کہ دیکھیں اٹ ووڈ بی ایبسلیوٹلی رانگ ٹو سے کہ ان کو نہیں پتہ, لیکن دا پرابلم از کہ ہم ابھی ان دا لاسٹ 70-75 ایئرز ہمیں پرابلم کا پتہ چل گیا ہے لیکن ہم سلیوشن کی طرف نہیں جا رہے. اور اگر آپ دیکھیں دا سمپل پرابلم از کہ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی تشخیص کرتا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ایشو ہے وہ آپ کے کچھ 4 سمٹمز ہیں. پہلا جو آپ کا سمٹم ہے دیٹ از بیسیکلی کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ لو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا جسٹ 13%. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم پرابلم ہے, اور سسٹم پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو ریونیو ہے کا جو ماڈل ہے دیٹ از فلاڈ, کہ آپ کا ریونیو کم ہے اور ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں, یعنی آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ. اب بیلنس آف ٹریڈ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بہت کم ہے اور امپورٹس آپ کی بہت زیادہ ہے. اور لاسٹ جو آپ کا سمٹم ہے وہ ہے آپ کی لیکویڈیٹی پرابلم. لیکویڈیٹی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو لیکوڈ جو کیش اویلیبل ہوتا ہے ٹو رن اٹس ایکسپینڈیچر جسٹ فار 1 to 2 years, لیکن اگر آپ اچھے ممالک لیں تو وہ ہیں 5 سے 6 سال کے لیے آپ کے پاس لیکوڈیٹی ہونی چاہیے. اب ان چاروں سمٹمس کو آپ دیکھیں تو جو آپ کو نظر آتا ہے جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, وہ یہ مسئلہ ہے دیٹ ہماری جو اپروچ ہے وہ بہت زیادہ مایوپک ہے, بہت زیادہ شارٹ ٹرم ہے. اور وہ شارٹ ٹرم اگر میں آپ کو بتاؤں, ہماری جو اکنامک سائیکل ہے وہ پرفیکٹلی سنک کرتا ہے آپ کے پولیٹیکل سائیکل کے ساتھ. یعنی آپ نے جو کارنامے, آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے ان 5 سالوں میں کرنا ہے, نہ اس سے زیادہ آپ جاتے ہیں نہ اس سے کم جاتے ہیں. سو بیکاز آف دیٹ اپروچ وی جسٹ سفر. Thank you, Dr. Saab. No doubt you have very well explained the situation. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ unfortunately we have not been able to produce a good economist as a to induct him in the Ministry of Finance to come up with policies how to improve the economy. آپ ایوب خان کی ایرا سے دیکھ لیں, there was شعیب, پھر جنیجو کے دور میں آئے تو دیر واز یاسین بٹو ہو واز اے لے مین, پھر اسحاق ڈار کے دور میں آئے تو اس کی کنسسٹنٹلی یہی اپروچ تھی ٹو کیپ دا ایکسچینج ریٹ لو. جی. اور اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب آئے, اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب دے بوتھ ور بینکرز. ٹھیک ہے, تو کیا آر وی سفرنگ فرام دس قحط الرجال کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرسن ٹو بی اے گڈ فائنانس منسٹر. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹس آئی ہوئی ہیں وہ جو پالیسیاں وہ لائے ہیں وہ ایسی پالیسیاں لائے ہیں ٹو بینیفٹ ٹو گیٹ اے پولیٹیکل مائلیج اینڈ بینیفٹس آؤٹ آف دوز پالیسیز. اب بھی ریسنٹلی ایک نیا انہوں نے ایک شروع کیا ہے کہ جی چارٹر آف اکانومی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ارسپیکٹو آف وچ گورنمنٹ از there should be a charter of economy. سب سے پہلے تو یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, وہ نبض پکڑنا جو ہوتا ہے وہ آپ نے کی کہ کیا ہمارے پاس اکانومسٹ ختم ہو گئے ہیں. دا آنسر از نو. اگر آپ دیکھیں دا ایکسپینشن کہ جی ہمارے کتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی, کتنی پبلک یونیورسٹیز بنی, انکریز ہوئے, اور وہاں پہ کتنے اکنامکس کے پروگرامس ہیں, اور ساری ماسٹرز کر رہے ہیں, پی ایچ ڈیز بھی کئی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. بٹ پرابلم کیا ہے, کیا وہ واقعی اکانومسٹ بنا رہی ہیں یا نہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے, ہم اچھے ٹیچر شاید بنا رہے ہیں لیکن ہم اکانومسٹس نہیں بنا رہے. نمبر 2, یہ آپ نے نہیں بلکہ ہر پالیسی سرکل میں ہوتی ہے, کیا پاکستان میں اکانومسٹ ہیں ہی نہیں. ویئر آر دا اکنامک مینیجرز جو اچھے ہیں, شاید وہ باہر ورلڈ بینک یا IMF میں چلے جاتے ہیں. تو واٹ از ہیپننگ ود دا کنٹری. بٹ آئی تھنک کہ
یہ بھی پروون نہیں ہے کہ اگر اکانومسٹ ایک آ جائے تو وہ بھی اکانومی کو ٹھیک کر دے کرنی. ایک ہم مباحثے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی اگر پاکستان کے اندر بل گیٹس کو بھی بلا لینا تو شاید وہ بھی اس اکانومی کو فکس نہ کر سکے, کیونکہ وہ ابھی آپ نے ہی بتایا کہ کچھ ایسے اسٹرکچرل چینجز ہیں, کچھ ایسے فنڈامنٹلز ہیں جو کہ خراب ہوئے ہیں. اب وہ چاہے اکانومسٹ آ جائے, چاہے کوئی اکاؤنٹنٹ آ جائے, چاہے کوئی بینکر آ جائے, وہ بھی نہیں ٹھیک کر پاتے. آئی ول بی کینڈیڈ انف, ایک ہمارے فائنانس منسٹر تھے, ان کا کام ہی ساری جو ریسرچ تھی وہ شوگر پہ تھی, اور جب وہ فائنانس منسٹر بنے تو سب سے ورسٹ شوگر کرائسس انہوں نے فیس کیا. تو یعنی ریسرچ وائز بہت اچھا کام ہے, لیکن جب آپ واقعی وہ گاڑی چلانے پہ آتے ہیں تو آپ سے نہیں چلتی. اب وہ جو فنڈامنٹل پرابلم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جب ہم نیشنل انکم کہتے ہیں, جس کو ہم GDP کہتے ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اس کے 4 کمپوننٹ ہیں. ایک آپ کی کنزمپشن ہے, ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے, ایک آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, اور ایک آپ کی نیٹ ایکسپورٹس ہیں. اور اگر آپ پاکستانی GDP کو پلاٹ کریں تو وہ سال ہر سال انکریز ہوا ہے, GDP تو بڑھ رہا ہے, لیکن جو موازنہ کرنے کی بات ہے, اور جب IMF بھی ہمیں کہتا ہے جی آپ کو اسٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کنزمپشن اور باقی جو ویریبلز ہیں, انویسٹمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے ملک میں کم ہوئی ہے. آپ کی جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں, PSDP اور یہ سارے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بھی ہمارے ملک میں کم ہوئے ہیں. ایکسپورٹس کا میں ویسے ہی بتا چکا, ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ 3 ویریبلز تو آپ کے ڈکریزنگ ٹرینڈ پہ ہیں. اب دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں GDP پھر بھی بڑھ رہا ہے, تو GDP کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہوگا؟ بڑی سمپل سی چیز ہے, دیٹ از یور کنزمپشن. اور اگر آپ 100% میں دیکھیں تو آپ کی کنزمپشن اگر آپ گیس کریں دیٹ از 96%. 96% صرف پاکستان میں آپ کی کنزمپشن ہے, اور باقی جو 3 ویریبلز ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور آپ کی نیٹ ایکسپورٹس, وہ کمپرائز کرتا ہے صرف 4%. اب آپ مجھے بتائیں, اکانومسٹ کو لیں, کسی کو لیں, وہ کس طرح ہے؟ اور چیز بڑی سمپل ہے, اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ اس 96% کو کم کر دیں, اس کو 40 to 50% کر لیں, جو انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, وہاں پہ یہ ہے, اور باقی جو 4% ہے اس کو آپ 50% پہ لے جائیں, آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اب اکانومی کے اندر 3 میجر سیکٹرز ہیں پاکستان کے, ایگریکلچر, انڈسٹری اور آپ کی سروس سیکٹر. جو سروس سیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کوئی 52%. آپ کا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے وہ 18 سے 20%, اور انڈسٹری آپ کی آ جاتی ہے پھر 30%. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں 2023 کا لے لیں اکنامک سروے میں, یہ دیکھ لیں کہ ان تینوں سیکٹرز کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, اور آپ اور 10 سال پیچھے چلے جائیں, 2010 2012 کا بھی دیکھ لیں, آپ کا یہ اسٹرکچر چینج نہیں ہوا. یعنی سروس سیکٹر بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ایگریکلچر بھی اتنا ہی کر رہا ہے, اور انڈسٹری بھی اتنی کر رہی ہے. سو اب مجھے بتائیں کہ ہمارا GDP کا یہ جو اسٹرکچر ہے, یہ جو کنٹریبیوشنز ہیں ان سیکٹرز کی, یہ آپ کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی تھوڑی سی مس پلیسڈ وہ جو ہوتی ہیں پرائیورٹیز ہیں. ایگریکلچر چھوٹے ہوتے سے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں جی, پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اب جس زمانے میں ہم پڑھتے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن 45%, آج اس کی ہوگی 18%. تو سم تھنگ وینٹ رانگ. ہم نے اپنے ایگریکلچر لینڈ کو کنورٹ کرنے لگ پڑے ریئل اسٹیٹ کے اندر. آپ اگر انویسٹمنٹ کو دیکھیں, میں نے کہا جی اٹ از ون آف دا لوسٹ, کہ 13% صرف پاکستان کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے. پھر ہم جتنے بھی ہمارے جو بھی اکنامک مینیجرز ہیں وہ ایک نعرہ مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. ایک یہ آئی تھنک ہم چیز بھول جاتے ہیں کہ فورن انویسٹر جب بھی آپ کے ملک میں آئے گا, فورن انویسٹر آلویز فالو دا بوم, ہی ڈز ناٹ کریٹ دا بوم. ہم اس assumption میں ہوتے ہیں کہ جب فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی تو آپ کا ایک دم بوم کریٹ ہو جائے گا. نو, جب تک آپ اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو ایک سیفٹی, ایک سیکیورٹی, ایک ہائی ریٹرنز نہیں دیتے, وہ کبھی بھی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا. اور پھر فورن انویسٹر کس طرح آئے گا؟ ہم اکنامک ڈپلومسی پیک پہ لے جائیں, آپ کبھی بھی نہیں فورن انویسٹر کو لے کے آ سکتے, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کا بسٹ چل رہا ہے نا, بوم والا سائیکل تو نہیں جا رہا. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی جب فورن انویسٹر آئے گا تو پرابلم ساری ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن اٹ ڈزنٹ ورک. اور جو آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے آپ وہ دیکھ لیں کن سیکٹرز میں ہو رہی ہے. اس وقت آپ ایک کامن سٹیزن جو کہ ریٹائر ہوتا ہے, پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں, وہ انویسٹ کرے گا ریئل اسٹیٹ میں. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ریٹرنز وہاں پہ, اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو زیادہ ریٹرنز ملیں گے آپ وہاں پہ وہ انویسٹ کریں گے. لیکن ریئل اسٹیٹ ایکچولی پاکستان کے اندر کیا ہے؟ اسپیکولیٹو ہے.
آپ ایک فائل لیں گے وہ بڑھتی 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 فائدہ آپ کو انڈیویجولی تو ہو جائے گا لیکن اوور آل اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہماری جو ایکسپورٹ بیس ہے آپ کہتے تو ہیں کہ جی ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے, لیکن اگر آپ کمپوزیشن آف ایکسپورٹ دیکھیں اس کے اندر 70% آپ کی امپورٹس ہیں. تو اگر آپ امپورٹس کا بھی جس طرح ہم نے بین لگایا, نمبرز بڑے مزے کے آئے. انہوں نے کہا جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا, آپ کا بیلنس آف ٹریڈ بہتر ہو گیا, زبردست آپ کی بیلنس آف پیمنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے اکنامکس دیکھیں, وہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی, وہ آپ نے امپورٹس کو کرٹیل کیا, اور جب آپ نے امپورٹس کو کرٹیل کیا آپ کی ایکسپورٹس آٹومیٹکلی اور آپ کی کم ہو گئی. سو اب یہاں پہ اب مجھے بتائیں کہ اگر اکانومسٹ بھی آ جائے وہ کیا کرے گا. سو انفارچونیٹلی ہم وہ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے نہیں. اور پھر ایک اور جو پاکستان کے اندر آپ میں نے آئی تھنک ان نومبر ڈسمبر از دا منتھ آف کانفرنسز, ہر بندہ اکنامک سینیریوز ایسے بتا رہا ہوتا ہے, اور ایک آپ ورڈ سنیں گے جی ایک جو پرابلم پاکستان کے ساتھ ہے ایلیٹ کیپچر کی. اب مجھے بتائیں آئی ورک ان یو ایس یو کے, کیا وہاں پہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہوتا؟ وہاں پہ بھی ہے. لیکن واٹ از دا پرابلم ود پاکستانی ایلیٹ کیپچر کہ دے ڈو ناٹ ہیو دا انسینٹیو ٹو چینج. آپ چاہے 10 چیزیں لے ہیں دے ول ناٹ چینج. دیٹ از دا پرابلم ود آر ایلیٹ کیپچر. آپ آج ان کو ایک وہ دکھائیں نا, یوز شو دیم دا لائٹ ان دا ٹنل, وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح سیکٹرز کی میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی, اسی طرح ہمارا ایلیٹ کیپچر بھی ایسا ہے کہ وہ پچھلے 70 سالوں سے وہ چینج نہیں ہوا. آپ ہم ٹیکنالوجی یا انوویشن کی بات کریں, دس از ہاؤ نیشنز رائز. آپ کوریا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. ہمارے پاس جب ہم امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں, دا فرسٹ کار دیٹ از سوزوکی آلٹو. اور آپ پچھلے 70 ایئرس میں دیکھ لو اس کے ڈیزائن میں کوئی چینج نہیں آیا, نو انوویشن, بٹ اسٹل پیپل لائک اٹ. So this is the state of innovation, this is the state of our economic managers. کہ you are right کہ ہم نے یہاں پہ جو لوگ آئے, people who are in the positions of authority who can change, but مزے کی بات یہ ہے that when they are not in that position پھر وہ اتنی مزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے فلسفے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اکانومی میں یہ چیزیں چینج ہو سکتی تھیں, یہ کرنا چاہیے, but when they can do it they are not doing it. تو پھر کوئی نہ کوئی تو فرکشن ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم اکانومی کو بڑا لینئر دیکھ رہے ہوتے ہیں. انفلیشن ایوری ون از سفرنگ فرام دیٹ. لیکن انفلیشن کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم اب پہلے 38% پہ گئے تھے, اب کہتے ہیں جی تقریباً 23 سے 24% ہو گئی. اینڈ اگین وی سے لک ہاؤ آر اکانومی از ڈوئنگ, انفلیشن آپ کی کم ہوگی. بٹ آئی آلویز آسک کامن مین کہ آپ آج شاپ پہ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی یہ 200 روپے کا ہے. اگلے دن آپ جاتے ہیں آفٹر 24 hours you go, وہ کہتا ہے جی یہ 300 روپے کا ہو گیا. how rapidly the price is changing. اور میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ it's not inflation, it's basically price gouging. جہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پروفٹس بنانے کے لیے, عید پہ ٹماٹر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, فوڈ انفلیشن آپ کی ہو جاتی ہے. وائی ڈونٹ یہ جو ڈی سی ایک زمانے میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیز بناتا تھا ان کی افیکٹونیس ختم ہو گئی ہے. آپ ان کو لے آئیں, آپ کی انفلیشن آٹومیٹکلی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. ہمارا جو سسٹم ہے وہ بار بار آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی اٹ از اے ڈیمانڈ پل انفلیشن, یہ تو کنزیومرس کی وجہ سے ہو رہی ہے. بٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از بیسیکلی اے کاسٹ پش انفلیشن. آپ کی یہ سپلائی سائڈ کی انفلیشن ہے اور ہم اس کے لیے میکینزمس نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ بینکس, سینٹرل بینک نے ابھی مانیٹری پالیسی ریلیز کی, اور پاکستان واحد ملک ہوگا دنیا میں جہاں پہ آپ 22% انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں. آپ کچھ نہ بھی کریں, صرف بینک میں پیسے رکھ دیں اور آپ کو جناب منتھلی اتنا اچھا آ جائے گا. لیکن لوگ کیوں نہیں بینک پہ پیسے ڈال رہے؟ بیکاز دا پرابلم از کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% ہے, انفلیشن آپ کی 30% ہے, تو آپ کی ریئل ویلیو آف منی تو ویسے ہی کم ہوگی. تو آپ کہتے ہیں نہیں, اس سے بہتر میں ریئل اسٹیٹ میں پیسے انویسٹ کرتا ہوں, مجھے شارٹ ٹرم پروفٹس تو ہو جائیں گے. سو دیٹ از دا ڈائنامکس کہ آپ کی مانیٹری پالیسی بھی اس وقت انفیکٹو ہے, اور ہم انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 1 سال سے آپ کی انفلیشن کنٹرول نہیں ہوئی. لیکن یہی اگر انٹرسٹ ریٹ اگر آپ کے 5 سے 6% ہیں تو اٹ ول انکریج انویسٹمنٹ, جو ہم ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن وی ڈونٹ سی دیٹ کائنڈ آف ریزلٹس. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو ایکسچینج ریٹس کی طرف لے جاتا ہوں.
ہمارا جو ڈالر ہے ان دا لاسٹ 1 year آپ دیکھیں کہاں پہ، میں پہلے کی بات کرتا ہوں 105 106 پہ تھا 4-5 سال پہلے ڈار صاحب کے زمانے میں، he was came in the first tenure، اور ابھی آپ کا مارکیٹ ریٹ میں گیا 340 پہ آپ کا ڈالر ریٹ چلا گیا. اٹس اے گڈ نیوز. اگر 340 پہ آپ کا ڈالر ریٹ گیا ہوا تو ہماری تو ایکسپورٹس بہت زیادہ انکریز کرنی چاہیے تھی. کسی اکانومسٹ نے، کسی فائنانس مینیجر نے جا کے ایکسپورٹرز کو پوچھا کہ بھی دیکھو ناؤ یور پروڈکٹ از گوئنگ ٹو گیو یو سو مچ پروفٹ، ہماری تو ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. لیکن ایکسپورٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مارشل لرنر کنڈیشن، وہ بھی ہماری فیل ہوگی. تو اٹس بیسیکلی دا فنڈامنٹلس دیٹ آر ڈسٹربڈ. چارٹرز کی لاسٹ آپ نے جو کویشچن کیا کہ ہم چارٹرز کی طرف کیوں آتے ہیں. چارٹر میں نے ایک پیپر لکھا اور اس میں ہم نے اس وقت جتنا میرا جو نالج ہے کہ پاکستان میں ہم 4 چارٹرز اس وقت موجود ہیں. پہلا چارٹر بنایا حفیظ پاشا صاحب نے، دوسرا چارٹر بنایا آپ کا پاکستان بزنس کاؤنسل نے، تیسرا چارٹر بنایا آپ کا پرائم انسٹیٹیوٹ نے، اور چوتھا چارٹر آپ کا ندیم الحق نے پائٹ میں بنایا. سو یو ہیو 4 چارٹرز ایٹ دا مومنٹ. اور میں نے اس کا انالیسس کیا، چاروں چارٹرز میں کوئی فرق نہیں تھا. آل چارٹرز سے دا سیم تھنگ. اور میرے خیال میں ابھی ہم آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد اگر ہمیں بھی ایک چارٹر بنانا دیا جائے ہم بھی چارٹر بہت اچھا بنا لیں گے. بٹ دا پرابلم از ویئر از دا امپلیمنٹیشن. اور کنسنسس تو ہم چاہتے ہیں. سو آئی ول کوٹ ثاقب شرانی، a very renowned economist in Pakistan. وہ کہتے ہیں جی آپ کو چارٹرز کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کر لیں. یو ہیو دا چارٹر، وائی ڈو یو نیڈ اے کنسنسس آن اکانومی؟ So that is the response to your question. Thank you very much, Dr. Saab. You have really explained it beautifully. Imran, agar ijazat ho to I can ask something. You mentioned that this has to be fixed, this has to be fixed. Who has to do it? Is it the political leadership? Is it the military leadership who have ruled this country? And to practically who has to do it? Are the people not interested? Are there hurdles created, as we talked of, sugar mafia and all those things? So where do we go? So I think we have to change our approach. It's not I, it's we. Again, permission to speak freely کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں اس وقت ایک نوشن بنایا ہوا ہے کہ جی it's the military that is running the country. دوسری سائڈ پہ ہم آ جاتے ہیں نہیں جی پولیٹیکل پارٹیز کو رن کرنا چاہیے. تیسری سائڈ پہ جی ٹیکنوکریٹس کی آپ کو حکومت بنا دیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آل 3 اسٹیک ہولڈرز آر ویری امپورٹنٹ. اور اگر ہم پہلے ہی ایک ایسا وہ فریم ورک بنائیں جہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی ملٹری از امپورٹنٹ تو وائی ناٹ وی ورک ٹوگیدر. جہاں مجھے پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آر ویری امپورٹنٹ وائی ڈونٹ وی ورک ٹوگیدر. چارٹر میرے خیال میں ہمیں اس میں ضرورت ہے ویئر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز وین دے نو کہ بھائی آپ نہیں، میں آئی کین سے دیٹ یو کی ناٹ فنش دا اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان. وی ہیو سین اٹ ان دا لاسٹ 75 ایئرس. آپ نہیں ختم کر سکتے، اگر آپ کوشش بھی کریں گے نہیں ہوگی. اینڈ آئی تھنک بیکاز آف دیٹ دا اکانومی از اسٹل رننگ. میں بھی شاید ہم پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. اینڈ دے آر ڈوئنگ SIFCA بھی آئی اس کے بعد ڈفرنٹ. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی ڈیورنگ مارشل لاز اکانومی بڑی اچھی تھی اور ڈیورنگ ڈیموکریٹک گورنمنٹس اکانومی بڑی اچھی، اس پہ بھی دیر آر ورکس کہ کچھ ویریبلز مارشل لاز میں بہت اچھے کام کیے، کچھ ویریبلز آپ کے پولیٹیکل پارٹیز میں بہت اچھے. لیکن اگر آپ مل کے سارے پلیئرز ایک فریم ورک کے تحت اگر چلتے ہیں تو آئی تھنک تھنگس کین ورک آؤٹ. ہو از ٹو ڈو اٹ؟ ہماری اصل میں پاکستان کے اندر اپروچ یہ رہی ہے اٹس این انڈیویجول اپروچ. اگر آپ کسی ایک انڈیویجول سے پوچھیں دیٹ اوکے ٹوڈے وی آر سٹنگ ان 2023 ٹیل می ہاؤ ور یو 15 ایئرس بیک اور آج 2023 میں کیسے ہیں، آپ دیکھیں گے ہر پاکستانی شہری، ہر اسٹوڈنٹ، ایوری ون کین سے 15 سال پہلے اور 15 سال بعد آج میں امپروو ہو چکا ہوں. لیکن آپ اس سے یہ سوال پوچھیں پاکستانی اکانومی یا پاکستان کیسا ہو، کہیں گے نہیں پاکستان برا ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انڈیویجولی ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں لیکن ہولسٹکلی ہم کہتے ہیں جی ہمارا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا. سو دا پرابلم از کہ آپ نے اپنی پاکٹس میں تو آپ گرو کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے کیا کیا کہ جو پرابلمز ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کر لیا. آئی ول گیو یو 3 ایگزامپلس. نمبر 1 آپ کہتے ہیں کہ جی پبلک اسکولس بہت برے ہیں، میں نے تو اپنے بچے کو نکال دینا ہے اور میں باہر بھیج دوں گا. لیکن ہم نے کیا کہا نہیں آپ باہر نہ جائیں، ہم آپ کو یہاں پہ پرائیویٹ اسکولس بنا دیں گے.
اینڈ وین یو سینڈ یور کڈ ٹو اے پرائیویٹ اسکول, آپ کہتے ہیں میرے ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو گیا, ہی از گیٹنگ اے لیولز, انگریزی بولتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, تو میرا بچہ ٹھیک ہے. ہیلتھ میں آ جاتا ہوں تو آئی سے کہ وین آئی گو ٹو اے پبلک ہاسپٹل دیٹ از ہرٹنگ می, میں تو علاج نہیں ہوتا, ڈاکٹرز مجھے دیکھتے نہیں, لیکن جیسے ہی ہم نے کہا آئی ول گیو یو اے سولوشن, میک اے پرائیویٹ ہاسپٹل, آپ جاتے ہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں, سیم ڈاکٹر ہو از ناٹ ٹریٹنگ یو ان اے پبلک ہاسپٹل, وہ جناب آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹریٹ کر دیتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون, آپ کہتے ہیں گھر میں بجلی نہیں ہے, میں کہتا ہوں اٹس اے ویری ایزی سولوشن, یو پی ایس لگا ہے وہ نہیں, جنریٹر لگا ہے وہ نہیں, پھر بیریا میں شفٹ ہو جائے, وہاں پہ بجلی ویسے نہیں جاتی. اب دیکھیں آپ نے 3 بڑے پرابلمس, ایجوکیشن, انرجی اینڈ اسکولنگ, آپ نے ان تینوں کو آپ نے سالو کر دیا, لیکن اوور آل وہ چیزیں سالو نہیں ہوئیں. آپ کا بچہ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکول میں گیا, آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے گئے, آپ نے گھر میں وہ جنریٹر لگا دیا, بٹ اٹ ہیز ناٹ سالو دا انرجی پرابلم, اٹ ہیز ورسنڈ دا ایجوکیشن پرابلم اینڈ اٹ ہیز ورسنڈ دا ہیلتھ پرابلم. انسٹیڈ آف لکنگ ایٹ کہ جی ہم پبلک اسکول کو بہتر بنائیں, ہم نے ایک نیا سولوشن دے دیا. پھر انسٹیڈ آف میکنگ دا ہیلتھ سیکٹر بیٹر, ہم نے کہا جی آپ پرائیویٹ, اور یہ آپ ہر پرابلم کو آپ دیکھ لیں کہ جی شوگر والا کہتا ہے جی میرا بس مسئلہ حل کر دیں, سیمنٹ والا کہتا ہے جی میرا کر دیں, تو انڈیویجولی ایوری ون ہیز گون بیٹر آف, لیکن ہولسٹکلی ہم ورس آف ہو گئے. Dr. Saab, I have 2 points. Sir. One is the government has recently launched a drive to curb smuggling, especially in the Pakistan-Afghan border. Obviously, smuggling is a great menace and a great problem for us, and it has ruined our economy. So what is your take on this? And secondly, whatever interpretation and explanation we may suggest, but let's be very truthful, are we in a default position? Sir, coming on to the first question, that these are the administrative measures, اور اگر ہم یہ کہیں that whether these administrative measures are going to work and it is going to curb the smuggling, the straight answer is no. Because smuggling ہوتی ہے, اگر legit تو ہوتی نہیں, وہ کسی بھی راؤٹ سے آپ کی ہو سکتی ہے, اب ایران کے تھرو آ جائے گی. سو اس کے لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو میک آر سیکورٹی ایجنسیز, وی ہیو ٹو میک آر بارڈر فورسز مچ مور اسٹرانگر, اور ان کے اندر ایجلٹی اور ان کو امپاورمنٹ دینی ہے, rather than they becoming the partners, make them incentivize them that smuggling is stopped. But it is in the short run, I don't think so that we have a solution to smuggling. But I'm not just talking about Pakistan, even US کے اندر بھی smuggling نہیں آپ روک سکتے, ٹھیک ہے. سو اس کے اندر آپ اپنی ایجنسیز کو اتنا اسٹرانگ کرتے ہیں کہ they can curb and curtail this smuggling part. Number 2, آپ نے جو بات کی that whether we are on default, اگر آپ گورنمنٹ کا نوشن لیں تو وی آر ناٹ. لیکن ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ ڈیفالٹ از بیسیکلی کہ یو پرومسڈ می دیٹ یو آر گونا پے می 100 روپیز آن دا 1st of December, اینڈ وین 1st of December comes you are unable to pay that. آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے. بٹ ڈیفالٹ شری لنکا بھی ڈیفالٹ گیا, بٹ اگین اس نے کم بیک کر لیا. ارجنٹینا گیا, اگین کم بیک آ گیا. پاکستان آئی شوڈ سے الحمدللہ ابھی تک ہم نے آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا, بیکاز اس کی ریپرکاشنز ہوتی ہیں کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ایک دم آپ کی فال کر جاتی ہے. آپ کے جو دوسرے جو آپ کو ڈونرز ہوتے ہیں جو آپ کو پیسے دینے والے, دے آر ریلکٹنٹ ان ٹرمز آف گیونگ دا منی, بٹ پاکستان نہیں. آئی تھنک ایک اس کے اندر ایک میں نے پہلے بھی ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک پلیئر اس کے اندر ہے وچ آلویز سیوز اس, وچ از لائک این اینجل, اینڈ دیٹ از چائنا. کیونکہ چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے سی پیک, اور آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ اٹ وڈ ایور وانٹ کہ جی ایک ملک میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر لگائے اور ایک دم آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جائیں, تو آبویسلی ان کے پہ بھی یہ نیگیٹو برانڈنگ آتی ہے. اینڈ وی سو دیٹ ان ارلی فیبرری, جب آپ کے فارن ریزرو اراؤنڈ 3 to 4 بلین رہ گئے تھے, اور ایک دم آپ کو 7 بلین کی آ جاتی ہے, اینڈ ایک دم آپ کے جو فارکس ریزروز ہیں وہ بڑھ گئے تھے. سو گیٹنگ ٹو دا اسٹیٹ آف ڈیفالٹ, یس, اگر آپ میتھمیٹیکلی پوچھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہم پیمنٹ نہیں کر پا رہے, تو کیا ڈیفالٹ ہو گئے؟ شاید ٹیکنیکلی ہو گئے, لیکن آفیشلی جب آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, دیر ہیز آلویز بین سم کائنڈ آف میریکل دیٹ آلویز ہیپن ود دس کنٹری. سلیوشن کیا ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ جس طریقے سے آپ کا ڈیٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اور ڈیٹ کا بھی یہ نہیں ہے کہ آئی بلیم اینی پرٹیکولر گورنمنٹ فار دیٹ. جیسے ہی آپ کا ڈالر جب 100 روپے کا ہے, تب آپ کا ڈیٹ کتنا ہوگا, کیونکہ آپ نے تو ڈالرز میں پے کرنا, اور آج آپ 328 کا آپ مارکیٹ کے اندر, اوپن مارکیٹ کے اندر ہے, جو انٹر بینک ریٹ ہے دیٹ از گوئنگ اراؤنڈ
289 290 پہ جا رہا ہے, تو آبویسلی آپ کا بیٹھے بٹھائے جو ڈیٹ پہلے 100 کا تھا اب اس وقت آپ کا 400 کا ہو گیا ہے. سو اگر آپ اپنی کرنسی کو تھوڑا سا اسٹیبلائز رکھیں, جو کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں جو آپ کی جو منی چینجز کے اوپر ایک ایکشن ہوا, تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہے, اور آپ کی اس بینڈ ویڈتھ کے اندر جو آپ کا انٹر بینک ریٹ ہے اور آپ کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے درمیان آپ کا جو ریٹ چل رہا ہے. سو رائٹ ناؤ آئی تھنک دا فوریکس مارکیٹ از اسٹیبل ایٹ دا مومنٹ. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہم 58,000 پوائنٹس تک آپ کی اسٹاک ایکسچینج گئی ہے. دیٹ از آلسو شوئنگ دا انویسٹر کانفیڈنس کہ لوگ ٹریڈنگ وہاں پہ کر رہے ہیں. سو لاسٹلی میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہی آپ کی ڈیٹ, اور یہ جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے ایک دم ایسا بیہیویئر دکھایا ہے جیسے آپ کی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے, وی سی دیٹ کائنڈ آف آپٹیمزم. سو پیپل آر ہوپ فل, دا کمپنیز آر ہوپ فل, اینڈ دا گورنمنٹ از آلسو تھنکنگ کہ جی آگے جیسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو تھنگز مائٹ گیٹ بیٹر. ابھی جس طرح آج ہی IMF نے آپ کا جو لاسٹ ٹرینچ ہے وہ آپ کی اپروو کر دیا, آپ کا ریویو بہت اچھا ہوا ہے. سو اس کا مطلب ہے تھنگز آر گوئنگ ان گڈ ڈائریکشن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. عمران پلیز. تھینک یو. نو سر, ویری امپریسو, ریئلی آئی ہیو لرن کوائٹ اے لاٹ. اچھا, جو میں نے دیکھا ہے, فار اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے پری ریکوزٹ. پھر گڈ گورننس از ویری امپورٹنٹ. ہماری جو ہسٹری رہی ہے وہ الیکشن آتے ہیں, نئی گورنمنٹ آتی ہے, اینڈ نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. آگے بھی مجھے کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی جس طرح کے الیکشنز ہو, مطلب پروگرام بن رہا ہے اور جو الیکشنز کا ہو رہا ہے. تو دس مینس دیٹ وی ول ریمین ایز وی آر. دیر از نو ہوپ آف اکنامک اسٹیبلٹی فار اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ, بٹ نہیں, اسٹیٹمنٹ نہیں, میں تو کوشچن ہے کہ دس مینس, ڈز دس مین دیٹ دیر از نو political, no possibility of economic stability for the country? Sir, it's I think it's an egg and the chicken game. کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. کچھ کہتے ہیں نہیں, اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اینڈ دیٹس واٹ سر آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ چارٹر آف اکانومیز اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ نو میٹر وچ پولیٹیکل پارٹی کم بٹ وی ہیو اے اکنامک کنسنسس. وہ آپ کا آپ نے کہا انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ اس واسطے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. پیپل آر ناٹ کانفیڈنٹ. ہمارے اندر بھی جو لوگ ہیں ڈومیسٹکلی, پیپل آر ناٹ کانفیڈنٹ انف ٹو پٹ دیئر منی فار ٹو انویسٹ دیئر منی. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از امپورٹنٹ. آئی ووڈ سر take a little bit farther. I think political stability سے زیادہ I would say there's more of an uncertainty. میں اس کو uncertainty کے لینز میں لے کے آؤں گا, کیونکہ ہم نے ملٹری ریجیمز بھی دیکھے, ہم نے ڈیموکریٹک ریجیمز بھی دیکھے, ہم نے 1980s کو میوزیکل چیئرز بھی دیکھی کہ جی one government is going, another government comes, then another government comes. بٹ وہاں پہ آپ کی جو اکانومی تھی وہ اس طریقے سے آپ کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لائک موٹر وے اور یہ سارے آپ کے اسٹارٹ ہوئے, بٹ وی سی کہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس وقت آئی تھنک واٹ وی آر پاسنگ تھرو اٹس مور آف دا انسرٹنٹی دیٹ پیپل آر سو مچ ٹائرڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے آر فرسٹریٹڈ, دے آر ٹائرڈ بیکاز آف دا سیم چینجز. کہ جی سیم آپ دیکھیں ان دا لاسٹ 75 years نیم اینی پولیٹیکل ٹینیور اور اینی ملٹری ٹینیور ویئر یو کین سے کہ جی ہماری اکنامک پرابلم سالو ہو گئی تھی. We can't say that because economic problem remained there. It's the same. میں ایک ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر ایک جہاز اڑا ہے اور بار بار اگر کریش کر جائے تو ہمارے پاس ایک بڑا کامن سلیوشن ہوتا ہے, ہم پائلٹ کو چینج کر دیتے ہیں. اینڈ دا چینجنگ آف پائلٹ از بیسیکلی کالڈ دا چینجنگ آف دا گورنمنٹ. آپ کی پائلٹ بھی چینج ہو جاتا ہے, پھر جہاز کریش کر جاتا ہے. دا فنڈامنٹل فلا از ان دا ڈیزائن آف دا پلین. تو سر مطلب یہ ہمارے ملک کا قصور ہے, اور کیا کریں ہم؟ ہاؤ ٹو امپروو دا سچویشن, واٹ میجرز شوڈ بی ٹیکن؟ میں تو آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو ٹی وی پہ میں سن رہا ہوں کہ جی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ بھی کرنا کس نے ہے, کیسے ہونا ہے؟ آپ مطلب ریئلسٹک پوائنٹس بتائیں, ریئلسٹک چیزیں بتائیں کہ جی دا مینیجرز شوڈ ڈو دس تھنگ. آپ نے کہا تھا شروع میں کہ وی ہیو اکیڈمکس. You are also, sir, talking like an academic, a teacher. Give us measures, tell us something which should be done to improve the lot of the country. But then you will ask me who will do it. I'll tell you what will be done. دیکھیں آپ ایسی کوئی بات نہ ہمیں بتائیں, دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی کوئی بات نہ بتائیں جو کتابوں میں ہو یا جو ہو نہ سکتی ہو. ٹھیک. اچھا سر,
مجھے جو سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر پرابلم ہے نا دیٹ از آر فائنینشیل ماڈل. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں, اس لیے آپ باہر کے ڈکٹیشنز کہ جی ہم اتنے پیسے دیں گے, یو ڈو دس, وہ اکنامک ہٹ مینس پرکنس کی جو آپ کی بات آتی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ ٹیکس کا ریونیو ماڈل دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس ایگزمپشنز, جو کہ سرکار خود دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس اماؤنٹ کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت 2.24 ٹریلین PKR کی آپ نے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں. اگر آپ میں آپ کو 2 سے 3 سولوشنز بتاتا ہوں. اگر آپ صرف یہ ٹیکس ایگزامپشنز کو ختم کر دیں, کیوں دیتے ہیں یہ ٹیکس ایگزامپشن, کیوں نہیں, کون ہوتی ہے گورنمنٹ کے ہمارے ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دے رہے ہیں ٹیکسز, وی آر سیلریڈ کلاس, اور آپ ایک پرٹیکولر کلاس کو ایگزمپٹ کر رہے ہیں. واٹ رائٹ ڈو دس پولیٹیشنز ہیو, واٹ رائٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو دس. دیٹ از ویئر دے آر ڈوئنگ رانگ. Of course they are doing wrong. How to make them not do this thing wrong? Now that is where your legal or the law has to be the standard. وہ ہمیں پتہ ہے کہ جی آپ کے لا کی کیا سچویشن ہے, جو کہ بولے آپ ان کو مطلب پھر ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ things will not, تو وہی میں شروع میں کہا تھا کہ we are destined to remain like this. نہیں دیکھیں سر, اس میں یہ ہے نا کہ who will bell the cat, because it's a thankless job. There is no one to bell the cat. There is no one to bell the cat. But the problem is that if someone just say, جس طرح ابھی اب آیا ہے, نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکس ایگزمپشنز آپ ختم کریں. نمبر 2, پاکستان از اگین ون آف دی اونلی کنٹریز جہاں پہ ہم نے نان فائلرز کو لیجیٹیمیٹ کیا ہوا ہے. وی ہیو 2 categories where you say ایک فائلر ہے اور ایک نان فائلر ہے. اگر آپ نان فائلر ہے ہم پھر بھی آپ کا کام کر دیں گے, لیکن آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا پیسے دیں. ٹھیک ہے, یہ کون سا ملک ہے, ٹیکس پیئنگ ہے نا, تو ایوری ون ہیز ٹو پے. آپ نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دیں. اب وہ کس طرح کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم آپ کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں گے, ہم آپ کا فون لے لیں گے, ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں گے. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا. اب ٹیکس والا کیوں نہیں وہ نان فائلر ہے, کیونکہ اس کو وہ انسینٹیو ہی نہیں نظر آتا کہ ویئر مائی منی از بینگ اسپینڈ. سو نمبر 1 از دیٹ ٹیکس ایگزامپشنز نیڈ ٹو بی فنشڈ. نمبر 2 آپ کے ٹیکس فائلرز آپ کے ختم ہو جائیں. نمبر 3 کہ آپ کو ماڈلس تھوڑے سے چینج کرنے پڑیں گے. اب اس کے لیے آپ کو ویژنری لیڈرز کی ضرورت ہے. وہ کتوں لے کے آئیے, وہ یہیں سے آئیں گے سر. دیکھیے US میں بھی ایک دفعہ نہیں آیا, اٹ ٹک کوائٹ اے لاٹ آف ٹائم. اور ابھی وی آر 75 ایئر. انڈیا آپ کے سامنے 80s کے بعد جب وہ انڈین GDP کے بعد جب آتا ہے, انڈیا کا ہم نے رائز دیکھا, بنگلہ دیش کا ہم نے رائز دیکھا, شری لنکا کا رائز دیکھا, اینڈ وہاں پہ بھی پالیٹکس کو اتنی صاف نہیں ہے, بٹ اسٹل اٹ واز وہ جیسے کہتے ہیں کولیکٹیو ایفرٹ. مجھے یہ پاکستان کے اندر ایک نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں ان دا لاسٹ فیو ایئرس آپ کا جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کا بہتر ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنی IT کی ایکسپورٹس دیکھیں, دے ہیو بین کنسسٹنٹ فار دا لاسٹ 6-7 ایئرس. آپ اس کو پہ فوکس کریں, ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جائیں. نمبر 2 آپ کی کریٹیو اکانومی. آپ نے یہاں پہ انڈین موویز بین کی, سارا کچھ کیا. آپ کی جو کریٹیو انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ بوم کی ہیں. آپ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دیں, اس کو گرو کریں. لاسٹلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, وی ٹاک اباؤٹ منرلس, SIFC کے بھی اندر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, لیکن یو نیڈ اے کائنڈ آف بلو پرنٹ آف بزنس مین. آپ دیکھیں آگے جا کے ان دا نیکسٹ 10 ایئرس 20 ایئرس دا نیکسٹ اپ کمنگ فاسل فیول جس طریقے سے آپ کے وہ ریڈیوس ہو رہے ہیں, people are going towards EVs, electric vehicles, and Pakistan has in Balochistan the copper. Now آج اگر ہم سوچیں گے کہ جی ہم اس کاپر کو, کیونکہ بیٹریز میں وہی استعمال ہونا, ہم کس طریقے سے اس کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں. آئی تھنک اکیلا کاپر کی ہی اگر آپ ایک اچھی پالیسی لے آئیں, اس منرل کو یوز کر لیں, یو کین ہیو اے لاٹ. لاسٹلی آپ کا ہے کہ جی جتنا بھی ابھی تک ہم نے اپنا اکنامک ماڈل بنایا وہ ہم لینڈ پہ رکھا ہے. آپ نے کبھی بھی بلو اکانومی کی بات ہی نہیں کی. پاکستان کا اس وقت جو گراس مرین پروڈکٹ ہے وہ 1.5 سے 2 بلین ہے, اور اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کا دیکھیں دیٹ از 6 to 7 بلین. کس نے کرنا ہے کہ جی آپ نے کبھی پانی کی طرف اس طریقے سے وہ کیا. اب ان یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بندہ کہے جی اگلے 5 سال کے لیے ہم نے یہ پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, اینڈ اگین اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے لینئر ٹرانزیشن, اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسپینسو ٹرانزیشن. لیکن وہی والی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کی تھی کہ ہمارا جتنا بھی اکنامک پالیسیز ہیں وہ ساری سنک ہوئی ہیں پولیٹیکل سائیکل کے ساتھ, اور پولیٹیکل سائیکل آپ کا جو ہوتا ہے وہ 5 سال ہے, اس سے آپ نے آگے بڑھنا نہیں. سو اگر آپ کا کوئی ایک آدمی آ جائے, no matter which party, which group, which technocrat, and you just see کہ جی اگلا جو فیوچر ٹرینڈ ہے ہم نے اس طریقے سے اس ایک چیز کو کرنا ہے کہ جی چلیں بلو اکانومی کی طرف چلے جائیں یا کریٹیو انڈسٹریز اگر ہم لگا دیں, تھنگس کین چینج. لیکن اٹ از اے کائنڈ آف وہ جو ہمیں ابھی میں بات کر رہا تھا نج از بیسیکلی کہ آپ ایسا ایکو سسٹم
لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر پروڈکٹیوٹی اسٹیگنیشن اس وقت ہے کہ جی آپ چاہے کتنا, وہی بندہ جب کینیڈا یا آسٹریلیا میں جاتا ہے وہ اٹس اے ہائیلی پروڈکٹیو پرسن, جب پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے ہی از ناٹ پروڈکٹیو کیونکہ اس کو اس قسم کا ایکو سسٹم ہی نہیں مل رہا. سو وہ کرنا ہم نے ہی ہے, ناٹ آئی بٹ وی ہیو ٹو ڈو Collectively. لیکن وہ کولیکٹیولی کب کرنا ہے, آئی تھنک جس طریقے سے وہ چینج آ رہا ہے, آئی ایم آپٹیمسٹ. Let's keep the fingers crossed. Yes. Thank you very much. You have really put us more wise, and hopefully the audience which will be looking into this program will we will be very happy to understand, especially people who are not with the economic background will understand it much more. Thank you so much. خواتین و حضرات, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. جو یہ ٹاپک بالکل مختلف تھا اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو پلیز ڈو گیو یور کمنٹس اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل, اینڈ تھینک یو ویری مچ.